اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس وقت کو یاد کیجئے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد فرمائیں کہ جب ابراہیم نے عرض کی کہ اے میرے مالک، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کے لیے دو دعائیں فرمائی۔ ایک تو دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن کی دعا فرمائی، اور دوسری دعا اس شہر کے اہل ایمان کے لیے آپ علیہ السلام نے تازہ پھلوں کے رزق کے بارے میں فرمائی۔ جس وقت آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اس وقت یہ ایک ایسا شہر تھا کہ جس میں نہ تو کھیتی باڑی ہوتی تھی نہ ہی کوئی پھل تھے۔ بھلا پھل کیسے آ سکتے تھے، کیونکہ اس وقت تو سبزے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ شہر مکہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی جنگل بے آب و بے دانہ ہو۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے شہر مکہ کو ایک پرامن شہر بنا دیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے پھلوں کی کثرت فرمائی، اور اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ آج بھی مکہ المکرمہ میں ہر قسم کے پھلوں کی افراد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی مقرب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لہذا اسی سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو تو ان سے دعا کی التماس ضرور کی جائے۔ انشاءاللہ العزیز ان کی دعا کے طفیل ہم پر بھی بے حد فضل و کرم ہوگا۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان ایسی دعا کرے کہ جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ رب العزت تین باتوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، یعنی جو دعا مانگی گئی بعینی ہی وہ پوری ہو جائے، یا پھر اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یعنی مانگی گئی دعا کا جو صلہ ہوتا ہے وہ روز حشر بلندی درجات کی صورت میں دیکھے گا، یا پھر اس جیسی کوئی برائی اس سے ٹال دی جاتی ہے۔ یعنی انسان کوئی دعا کرے اور اگر اس پر کوئی مصیبت افتاد آنے والی ہو تو اس دعا کی برکت سے وہ اس افتاد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ دعا بہرحال قبول ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ دعا کی قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہے۔ پھر اس آیت کے اگلے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یعنی اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ میں بسنے والے اہل ایمان کے لیے پھلوں کے رزق عطا فرمائے جانے کی دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا شخص کہ جس نے کفر کیا اس کو بھی کچھ زمانے تک فائدہ پہنچاؤں گا، لیکن اس کے بعد اسے جہنم کے عذابات کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ گویا کہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ رزق تو سبھی کو عطا کیا جائے گا، چاہے وہ اہل ایمان ہو یا اہل کفر۔ البتہ آخرت کی دائمی ہمیشگی والی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی تو محض تھوڑی ہے، محض کچھ زمانہ ہے، لہذا کافر کو صرف دنیاوی زندگی میں رزق ملے گا لیکن آخرت کے انعامات میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا، جبکہ اہل ایمان تو دنیا میں بھی رزق پائے گا اور آخرت میں بھی اس کا حصہ ہوگا، آخرت میں بھی انعامات کا سلسلہ ہوگا۔